ایک شخص تھے جن کے پاس کافی امیر لڑکے کا رشتہ آیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس رشتے سے۔ تو انہیں تعجب اور حیرت ہوئی کہ انہوں نے میرا رشتہ واپس کیوں کیا۔ ابو درداء نے ان کا رشتہ واپس کیا۔ کچھ سمے کے بعد میں جب ان کے پاس دوسرا ایک نارمل سا رشتہ آیا تو انہیں ترنت ہاں کر دیا۔ اس پر لوگوں نے پوچھا کہ امیر لڑکے کو آپ نے منع کیا تھا اور اس کے پاس جب پیسے بھی نہیں ہیں تو آپ نے اس کو ہاں کہہ دیا۔ اس کا ریزن انہوں نے یہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے کہ اپنے بیٹیوں کا اگر رشتہ کرنا ہے نا تو امیر گھرانہ دیکھ کے مت کیجیے، امیر گھرانہ دیکھ کے شادی مت کیجیے، اچھا اسٹیٹس دیکھ کے شادی مت کیجیے، بنگلہ گاڑی دیکھ کر شادی مت کیجیے۔ اگر رشتہ کرنا ہے تو دینداری دیکھ کر شادی کیجیے۔ آپ یہ دیکھیے جس لڑکے سے آپ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں وہ دیندار ہے یا نہیں، وہ اللہ کو ماننے والا ہے یا نہیں، نبی کی سنتوں پہ چلنے والا ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا۔ تو ابو درداء نے اس لڑکے کا رشتہ قبول کیا تو پھر وہاں کے لوگوں میں یہ باتیں چلنے لگیں، ان کا رشتہ منع کر کے جن کے پاس سب کچھ ہے اور اس لڑکے کا رشتہ ایکسیپٹ کیا۔ اس کا ریزن تو انہوں نے ریزن بتایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ رشتہ آپ غریب ہو لڑکا لیکن دینداری آپ دیکھیے، اگر دینداری نہیں ہے تو پیسہ بیکار ہے، وہ خوشی جو آپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں وہ خوشی اسے مل نہیں پائے گی۔ امپورٹنٹ یہ نہیں ہوتا ہے کہ لڑکے کے پاس کیا ہے، امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ حقوقوں کو ادا کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں کی تھنکنگ اب یہی بن چکی ہے کہ جہاں پر اونچا اسٹیٹس دیکھو، جہاں پر زیادہ پیسے دیکھو، جہاں پر زیادہ بنگلہ گاڑی دیکھو، یہ نیچے لوگوں کو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ جو ہائیسٹ لوگ ہیں ان کی بھی چوائسیز ایسی ہیں کہ جو ہائی ہے وہ غریب کی لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ بھلے اس کے اندر دینداری ہو، اخلاق ہو، محبت ہو، خوبصورتی ہو، مگر نہیں، کبھی نہیں کریں گے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بتایا کہ غریبی نہیں دیکھو، اخلاق دیکھو، دین دیکھو۔ یہ سنتوں کے طریقے تھے جو صحاباؤں نے اپنائے ہیں، ہم لوگوں کو بھی اپنانا ہے۔ امیری غریبی کا فرق مٹا دیں، اچھائی دیکھیں۔ میری بیٹی کی انہوں نے شادی کی، جب دلہن کو گاڑی میں بٹھالا تو دیکھا 4-5 لڑکیاں جو اس کے ساتھ کی تھیں وہ رو رہی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ ان کے حال کو معلوم کیا جائے، تو انہوں نے گاڑی سے اتر کے ان کا حال معلوم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک لڑکی سے پوچھا، بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کاش میرے والد زندہ ہوتے تو آج مجھے بھی اسی طرح رخصت کرتے۔ ان کے دل میں گہری سوچ آئی۔ انہوں نے دوسری لڑکی سے پوچھا، بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے کہا، کوئی نہیں، اتنی غریبی ہے، اتنی غربت ہے کہ گھر کا کھانا چلانا مشکل، ہم جیسے لوگوں سے کون نکاح کرے گا؟ گھر کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، عمر ہو گئی ہے، اب تو کوئی رشتے کو پوچھتا بھی نہیں، غریبی کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ تیسری لڑکی سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بہنیں ہی ہیں، ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، تو ایسے گھر میں کون رشتہ کرے گا؟ تو ان لوگوں کی تڑپ، ان لوگوں کی ہائے سن کر کے انہوں نے دلہن کو گاڑی سے اتارا، اپنی بہو کو، اور ایسے ہی گھر لے کے آئے اور سادہ ولیمہ کروایا جس میں دال اور چاول انہوں نے بنوایا اور اچھے اچھے لوگوں کو بلا کر اس دعوت میں شریک کیا۔ جو ولیمہ تھا، لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ولیمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، کوئی نہیں، مجھے ایسے ہی نہیں سمجھو، میں نے شادی کی تھی، 16 لاکھ روپے ہم نے لگائے تھے، لیکن کچھ لڑکیوں کی باتیں سن کر دل نم ہو گیا۔ میں نے سوچا یہ 16 لاکھ
میں ایسے لوگوں میں خیرات کروں. جو میں نے محلے کی بیوہ دیکھی، بے سہارا لڑکیاں دیکھی جن کی شادیاں سو کی وجہ سے نہیں ہو رہی، تو وہ پیسے میں نے بچا کے ان لوگوں میں خیرات کر دیے اور ولیمہ شادہ رکھا. تو اگر ایسی سوچ آج کے دور کے امیروں کے دلوں میں آ جائے نا تو دنیا کا نظام بدل جائے گا. لیکن نہیں، یہ تو باتیں ہیں. شاید لاکھوں میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو وہ تھے، ورنہ زیادہ تر امیروں میں یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی. وہ جتنے امیر ہوتے ہیں اس سے دو گنے امیر لوگوں کی تلاش انہیں رہتی ہے. غریبوں کو تو بالکل حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ان کی مانو کوئی عزت ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت دینے والا ہے، پیسے سے عزت نہیں بنتی. اللہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. کیا عزت رہے گی آپ کی اگر آپ پیسے کو پورا تاج دیے ہوئے اپنی زندگی کا؟ تو یہ پیسہ تو ہاتھ کا میل، اگر ہاتھ سے نکل گیا پھر کیا؟ آخرت کا کیا؟ کچھ حاصل کیا اس دنیا میں؟ آپ نے کچھ حاصل کیا اس دنیا میں؟ پیسے ہیں تو پیسے کو صحیح جگہ استعمال کریں، صحیح جگہ اسپینڈ کریں. آپ اپنے بچوں کی شادیوں میں کروڑوں کے حساب میں لٹا رہے ہیں، اور کچھ بچیاں ایسی ہیں جو پیسوں کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے باپوں کے دلوں پہ کیا بیتتی ہوگی، یہ آپ سوچیں. مشکل یہ نہیں ہے کہ بیٹیوں سے لوگ اس لیے نہیں گھبرا رہے، جن کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ یوں نہیں گھبرا رہے ہیں. وہ یہ سوچ کر گھبرا رہے ہیں کہ آج میری حیثیت یہ ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈیں آج کے دور میں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ جتنا زیادہ جس لڑکے کی کمائی ہوگی نا تو اس سے کئی گنا زیادہ کہ ان کو اپنے سسرالوں سے ڈیمانڈ ہے. باپ کہاں سے پورا کرے گا؟ یہ سوچ کے دل گھبراتا ہے، بیٹی سے دل نہیں گھبراتا. تو ایسے ماحول کو خودآرا نہ بننے دیں کہ باپ پریشان ہوں کہ وہ کہاں سے انتظامات کرے. خون کے آنسو روتے ہیں والدین. کچھ والدین تو اتنے زیادہ قرضے میں ڈوب جاتے ہیں، تاعمر وہ قرضہ ادا کرتے رہتے ہیں. شرم آنی چاہیے کہ اتنی کمائی ہونے کے باوجود آپ کو اور زیادہ کی ہوس ہے، وہ بھی ایسے لوگوں سے جن کے پاس اتنا نہیں ہے. لیکن وہ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دیتے ہیں، اور بعد کی ان کی زندگی پوری قرضے کو چکانے میں نکل جاتی ہے. ایسے نہ بنے خدارا. بیٹیاں رحمت ہیں. اللہ کے نبی نے کہا بیٹیاں رحمت ہیں. 3 بیٹیوں کا نکاح اگر اچھی تعلیم کے ساتھ باپ کر دیتا تو جنت واجب. تو اس باپ کا دل کیوں کانپے بیٹیوں سے؟ ہم سب نے وہ ماحول پیدا کر دیا ہے، وہ ماحول بنا دیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف کریں اور دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ آپ جہاں بھی نکاح کریں، آپ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں تو زیادہ پیسوں کے چکر میں نہ پڑیں. اچھے لوگ ہوں، دیندار لوگ ہوں، آپ ہی کے اسٹیٹس سے میچ کھاتے ہیں، بس نکاح آپ کریے. زیادہ پیسے اگر لالچی لوگوں کے بیچ میں آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تو آپ قرضہ دے کے شادی تو کر دیں گے، اس کے بعد بھی آپ کی بیٹی خوش نہیں رہے گی. 101% کی چانسز ہیں کہ نہیں خوش رہے گی. کیونکہ جو لالچ سے بھرا ہوا ہو اس کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. وہ کبھی کچھ تو کبھی کچھ کی ڈیمانڈ کرے گا. ہمارا دین، ہمارے نبی کی سنت اتنی بہترین ہے، اگر لوگ انہیں اپنی زندگی میں اتار لینا تو زندگی گلزار بن جائے گی. زندگی گلزار بن جائے گی.
کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پتے پتے میں درد ہے، پتے پتے میں درد ہے، غم ڈالی ڈالی ہے، پتے پتے میں غم ہے، درد ڈالی ڈالی ہے، اے چمن یہ بتا کون تیرا مالی ہے۔ تو یہ جو دکھ درد ہم نے بیٹیوں کے سینوں میں دے رکھے ہیں، تو یہ ہم لوگوں کا کریشن ہے، اللہ نہیں چاہتا، یہ اللہ نے ڈیفرنس نہیں رکھا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں رکھا، اللہ کے نبی نے غریبی کو پسند کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو ایسے جی کے دکھایا ہے۔ ورنہ اگر دولت اتنی پسند ہوتی نا تو اللہ کے نبی کے پاس کسی چیز کا وہ نہیں تھا کہ ان کے پاس اللہ سے دعا کرتے نا تو ہزارہ کیا جہانوں کے جہان سونے کے مل جاتے، لیکن نہیں، انہوں نے دکھایا ہے، غریبی میں رہ کے انہوں نے دکھایا، فاقے کر کے انہوں نے دکھایا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے، 2 3 دن کے فاقے رہے ہیں ان کے، اس لیے تاکہ وہ اپنی امت کو دکھا سکیں کہ جب میں نبی ہو کر کے اس طریقے سے میں رہ رہا ہوں، شکر گزار ہوں، تو ہم کیوں غریبوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں؟ جن کے پاس اتنا پیسہ ہمارے مقابلے میں نہیں ہوتا تو ہم کیوں ایسے دیکھتے ہیں؟ کیوں انہیں وہ عزت نہیں دیتے جو ہم ایک امیر انسان کو عزت دیتے ہیں؟ آپ کے گھر پہ اگر کوئی امیر آتا ہے جس کے پاس کروڑوں روپے، آپ اس کے لیے سیٹ چھوڑ رہے ہیں، اگر وہیں پر ایک غریب انسان آیا ہوا ہے تو آپ بیٹھے ہوئے اٹھ کے سلام تک آپ نہیں کر رہے ہیں، اگر وہ سلام کر رہا ہے آپ اٹھ کے جواب تک نہیں دے رہے ہیں۔ یہ غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ یہ باز آ جائیں خدا را، اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ کاش اللہ نے مجھے بھی نوازا ہوتا۔ تو آپ کی اس چیز کو دیکھ کر، آپ نے جو اس کے ساتھ بیہیو کیا اس کو دیکھ کر اس کے دل میں کچھ تکلیف ہوتی ہے، اور وہی کچھ تکلیف اس کے دل میں ادھر ہو رہی تو ادھر اللہ کو معلوم رہتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کی معلومات اللہ کو، اللہ دل کی رگ سے بھی قریب ہے، تو اللہ کو تو ہر چیز کی معلومات ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں، آپ جو سوچ رہے ہیں، آپ کے دل میں جو خیال بنا بھی نہیں ہے نا، اللہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ آپ کیا خیال بنانے والے ہیں۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے، تو ہم کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ حقیقت کی زندگی میں جئیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ بہترین ہے ان کی زندگی، بہترین ہے ان کے اخلاق، اگر اپنائیں زندگی میں تو زندگی